اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، آج کی پرائم نیوز میں پھر میں غزہ، حماس اور اسرائیل فلسطین کے حالات کا تازہ اپڈیٹ گزشتہ رات تک یعنی 19 تاریخ کی رات 9 بجے تک جو کچھ بھی رہا میں پوری ساری خبریں ایک جگہ جمع کر کے بڑی محنتوں سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جی ہاں، خبریں اس وقت یہ آ رہی ہے کہ غزہ میں اسرائیل کا ہولوکاسٹ جاری ہے۔ ہولوکاسٹ مینس یعنی یوں سمجھیے عام لفظوں میں کہ اسرائیل پوری طریقے سے آتنکوادی کتا بن چکا ہے، اور اسرائیل آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے، معصوم بچوں کو گولیوں سے بھون رہا ہے، اڑا رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے۔ الاہلی اسپتال میں جو بم برسا، 500 سے زیادہ لوگ مریض وہاں پر شہید ہو گئے۔ جی ہاں، جنت کے حقدار تو وہ بن گئے۔ پوری دنیا کو تب سمجھ میں آیا کہ ہاں اسرائیل واقعتاً آتنکوادی ہے۔ خود ہمارے پیارے ملک کے وزیر اعظم نے بھی اسپتال پر ہونے والی بمباری اور عام شہریوں کا جو موت ہوئی ہے، اس کو لے کر خود ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے وہاں کے صدر محمود عباس سے فون پر گفتگو کی، شردھانجلی پیش کی، تعزیت پیش کی اور ان کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا اور امداد بھیجنے کی بات بھی کہی ہے۔ یعنی اب دنیا کو سمجھ رہا ہے کہ واقعتاً اسرائیل آتنکوادی ہے۔ حالانکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 60-70 سالوں سے اسرائیل آتنکوادی ہے اور ان کی نسلیں ہی آتنکوادی ہے۔ یہ جہاں رہیں گے یہودی اسرائیلی، وہ جس ملک میں رہیں گے اس ملک کے امن اور شانتی کے لیے خطرہ رہے گا۔ خیر، اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ اب اسرائیل آتنکوادی بن چکا ہے، بالکل جیسے پاگل، اور ہمارے خاندیشی میں کہتے ہیں کاورل کتا جو ہوتا ہے، جو کسی کو بھی کاٹتا ہے، تو اسرائیل آتنکوادی اب بچوں پر بھی حملے کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ خبریں آ رہی ہے کہ مسجدوں پر بھی حملے شروع ہو گئے ہیں، مدرسوں پر بھی ایک کے بعد حملے کیے جا رہے ہیں۔ 4000 کے قریب عام معصوم فلسطینی مارے گئے ہیں، اور نور شمس جو کیمپ ہے وہاں پر مشہور کیمپ، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور جلد ہی اسرائیل نے زمینی حملے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ویڈیو باقاعدہ وائرل ہوئی ہے کہ جس میں اسرائیل کا جو فوجی کمانڈر ہے، چیف ہے، سربراہ ہے، وہ اپنی فوج سے بات کرتے ہوئے زمینی حملے کی بات بھی کر رہا ہے۔ خیر، حزب اللہ اور حماس یہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ حزب اللہ اور حماس اسرائیل پر مسلسل یلغاریں کر رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ ہے۔ اسرائیل ہاتھی ہے، اور اسرائیل ہے تو اتنا سا چھوٹا سا ناجائز بچہ، لیکن اس کے باپ جو ناجائز باپ ہے وہ سپر پاور ہے، اور امریکہ اس کو پوری طریقے سے مدد دے رہا ہے۔ اور اب تو خبریں یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے بعد اب برطانیہ کے ذمہ دار نے بھی اسرائیلی آتنکوادی نیتن یاہو سے ملاقات کی اور پوری طریقے سے اپنے اس ناجائز بچے کی مدد کا یقین دلایا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اسرائیل ابھی اتنی تباہی مچا رہا ہے تو اپنے دو ناجائز باپ کی طرف سے مدد پوری مل جائے گی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا تباہی مچائے گا۔ اس لیے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ایسے ہی پاکستان، ان تمام لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جلد سے جلد جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور بیٹھ کر بات کرنے کی بات کہی ہے۔ لیکن ہم ہاتھ جوڑ کر ان اسلامی ملکوں سے کہتے ہیں، رجب طیب اردگان سے بھی کہتے ہیں کہ یہ کب تک بات چیت ہوگی، مذاکرات ہوگی؟ جب فلسطین کی ایک معصوم بچی اور بچہ شہید ہو جائے گا، کیا تب تم ان آتنکوادیوں سے بیٹھ کر بات کریں گے؟ جب تو یہ بات کرنے کو تم سے تیار بھی نہ ہوں گے۔ باتیں بہت ہو گئی ہے، کوئی جائز طریقے سے ان کا مقابلہ کیا جائے، ایسا پوری دنیا کے انصاف پسند لوگ سعودی عرب سے، ترکیہ سے اور تمام اسلامی ملکوں سے اور دنیا کے تمام انصاف پسند ملکوں سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اسرائیل پوری دنیا، یہودی پوری دنیا کے امن کے شانتی کے لیے خطرہ ہے، اس لیے اسرائیلی اور یہودی کتوں کا زوردار انداز میں مقابلہ کیا جائے، ایسی پوری دنیا تمام انصاف پسند ملکوں سے اپیل کر رہی ہے۔ جی ہاں، وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ فٹ بالر ہے بہت مشہور محمد صلاح، انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، نسل کو ختم کر رہا ہے، نرسنہار کر رہا ہے۔ اور محمد صلاح مشہور فیمس فٹ بالر نے باقاعدہ نسل کشی کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے، یعنی لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اور رشیا نے
गजा के लिए इंसानी मदद भेजने का भी ऐलान कर दिया। यानी रशिया भी, यानी सब लोग समझ रहे हैं कि गजा में मासूम और मजलूम फलस्तीनियों को मारा जा रहा है। वहीं पर गजा की जो जंग है, चीनी सदर, चाइना के सदर ने मिस्री वजीर आजम से मुलाकात की। यानी चाइना हो या मिस्र हो या रशिया हो, ये तमाम इंसाफ पसंद मुल्क जो है वो समझ रहे हैं कि इजराइल आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहा है। और वेस्टर्न कंट्रीज के ताल्लुक से रजब तैयब उर्दुगान ने कहा कि मगरिब यानी वेस्टर्न कंट्रीज आग पर तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम रजब तैयब उर्दुगान से ये कह रहे हैं कि प्लीज खुदा के वास्ते आप मैदान में आओ, और अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल से भी हम ये कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी निभाओ। रजब तैयब उर्दुगान ने वेस्टर्न कंट्रीज के रवैये पर कहा कि आलमी मीडिया मुतअस्सिबाना नशरियात से कत्ले आम की पर्दापोशी कर रही है। यानी जो इंटरनेशनल मीडिया, जैसे हमारे यहाँ गोदी आतंकवादी मीडिया है, तो वैसे इंटरनेशनल गोदी आतंकवादी मीडिया है जो सच कभी नहीं दिखाती। तो रजब तैयब उर्दुगान ने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया भी जो कत्ले आम है उसको छुपा रहा है। जो छोटे छोटे बच्चों को इजरायली दरिंदे और इजरायली कुत्ते खत्म कर रहे हैं, वो कत्ले आम को इंटरनेशनल मीडिया छुपा रही है। और उन्होंने तो हमारे यहाँ के तो जो आतंकवादी गए हैं वो तो सिर्फ इजराइल पर होने वाली बमबारी को दिखा रहे हैं। तो रजब तैयब उर्दुगान ने कहा कि ओआईसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली इजलास काबिल तारीफ है। यानी ओआईसी ने वो एक इजलास लिया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गजा में शहरियों को निशाना बनाना यह घिनौना जुर्म है और वहशियाना हमला है। पाकिस्तान ने भी गजा के मामले पर अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली में बहस की दरख्वास्त की है और गजा की सूरत हाल पर बाकायदा जापान के वजीर आजम से भी बातचीत हुई है। यानी पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि इजराइल आतंकवादी बना है, और पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका ये असल आतंकवादी है जो इजराइल के आतंकवाद को पूरे 50-60 सालों से सपोर्ट कर रहा है। बल्कि इजराइल को पैदा करने वाला और इजराइल का नाजायज बाप बनने वाला खुद अमेरिका है, जो अब नजर आ रहा है। इसलिए अमेरिका की एक मेंबर ने यह कहा, जो लेडी मेंबर है, उसने कहा कि हम देख रहे हैं कि जो बाइडन किन आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। दफ्तर पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने पाकिस्तान से तिब्बी सामान भेजने का फैसला कर लिया। खैमे और कंबल गजा के लिए पाकिस्तान भी रवाना कर रहा है। खैर, मैं तमाम दुनिया के मुसलमानों से कहूँगा कि अभी आपका और हमारा फर्ज है कि हम सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए बद्दुआ करें, और वो मालिक है। दुआ मोमिन का बहुत बड़ा हथियार है। हम वहाँ नहीं जा सकते, कुछ मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने घरों में बैठकर उनके लिए रोज़े रखें, नमाजें पढ़ें, उनके लिए दुआएं करें, और अल्लाह उनकी मदद के लिए बदर की तरह फरिश्तों को भेजे। ऐसी हम दुआएं करें, इंशाअल्लाह दुआओं में बड़ी तासीर है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।